روس کا یوکرین پر تباہکن حملہ، یورپ پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ بحیرہ عرب میں امریکی سی ہاک لڑاکا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، تہلکہ خیز انکشاف۔ کسی بھی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران کی تمام دشمنوں کو وارننگ۔ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین، 2 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع، ملک بھر میں فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، بحیرہ عرب میں امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں 1 اہلکار لاپتہ ہو گیا ہے جبکہ 3 اہلکار محفوظ رہے ہیں۔ خبرساں برطانوی ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق لاپتہ اہلکار کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق حادثے وقت ہیلی کاپٹر میں موجود عملے کے 4 اہلکاروں میں سے 1 لاپتہ ہو گیا ہے جبکہ باقی 3 اہلکار محفوظ ہیں، اور سینٹ کام نے بتایا کہ لاپتہ اہلکار کی تلاش کے لیے بحیرہ عرب میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ یا حادثہ کسی دشمن کے حملے کا نتیجہ نہیں تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے امریکی ایئر فورس اور بحریہ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ادھر ناظرین، روس اور یوکرین کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر رات بھر ڈرونز اور میزائلوں سے شدید حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے۔ روسی افواج نے جمعرات کی شب یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑے پیمانے پر فضائی حملہ کیا، جس پہ ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور تکاچینکو کے مطابق حملوں میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور شہر بھر میں تقریباً 3 درجن مقامات کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم دوسری جانب کیف کے میئر ویتالی کلیچکو نے بتایا کہ حملوں میں 34 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں ایمبولینس اسٹیشن کے طبی عملے اور ڈرائیور بھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق ایک رہائشی عمارت کی پہلی سے 6ٹھی منزل تک کا حصہ براہ راست میزائل حملے کے باعث منہدم ہو گیا، جبکہ کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق کیف میں متعدد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں اور وسطی شیوچنکو بولیوارڈ پر واقع ایک ہوٹل کی بالائی منزل پر آگ بھڑک اٹھی اس حملے کے بعد، جبکہ کئی علاقوں میں عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حملوں کے دوران فضائی خطرے کے سائرن بجنے پر شہری بچوں، ضروری سامان اور اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ زیر زمین میٹرو اسٹیشن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور یہ حملہ جون کے وسط کے بعد یوکرین پر روس کا سب سے بڑا فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملوں کے خدشے کے پیش نظر آئرلینڈ کا اپنا دورہ مختصر کر دیا۔ وہ یورپی یونین کی گردشی صدارت کے سلسلے میں ڈبلن گئے ہوئے تھے۔ ادھر یوکرین کی امریکہ میں سفیر اولہا اسٹیفانیشینا نے حملے کو کیف کے شہریوں کے لیے ایک اور ہولناک رات قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پوری رات پناہ گاہوں میں گزارنا پڑی ہے۔ دوسری جانب نیٹو اور یورپی یونین کے رکن ممالک پولینڈ اور فن لینڈ نے احتیاطی اقدامات کے طور پر اپنی فضائی نگرانی بڑھا دی ہے۔ پولینڈ نے مختصر وقت کے لیے جنگی طیارے فضا میں بھیجے، تاہم بعد میں بتایا کہ اس کی فضائی حدود کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جبکہ فن لینڈ نے بھی عارضی فضائی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی دوران روس کے شمال مغربی لینن گراڈ ریجن کے گورنر الیگزینڈر دروزدینکو نے دعویٰ کیا کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے 7 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ دوسری جانب روس کے سرحدی علاقے بیلگورود میں یوکرینی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ اس کی اہلیہ زخمی ہو گئی ہیں۔ اس طرح سے جنگ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور اس کے خطرات اب یورپ تک بھی ہیں۔ ادھر ناظرین، سپریم لیڈر کی تدفین کا عمل ابھی باقی ہے، لیکن اس سے قبل ہی ایران کی جانب سے امریکہ اور اس کے ناپاک اتحادی کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے یا تدفین کے موقع پر کوئی دہشت گردی یا جارحیت کی صورت میں ایران فوری اور شدید رد دے گا۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات کی تیاریوں کے سلسلے میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبداللہی نے جمعرات کو سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری بیان میں امریکہ اور اس کے ناجائز بچے کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے خلاف غلط اندازے لگانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اس جوابی کارروائی کے بارے میں ابھی سے سوچ لیں جو ہماری افواج کسی بھی خطرے یا جارحیت کی صورت میں دیں گی۔ بیان میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے تمام ایرانی شہریوں کو ان تقریبات میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ قومی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنازے کی تقریبات میں شرکت کریں۔ ادھر اس سے قبل بدھ کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اسی نوعیت کا ایک سخت بیان جاری کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام یا قیادت کو کسی بھی خطرے کی صورت میں تہران فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ عراقچی کا یہ بیان
ان کے دشمن ملک کے وزیر دفاع کارٹز کی اس دھمکی کے بعد سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی بھی اس دہشت گرد اور ناجائز ملک کے نشانے پر ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے سابق سپریم لیڈر کے آخری رسومات کی تقریبات کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی جنازہ بردار گاڑی کی پہلی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اس خصوصی جنازہ بردار گاڑی کو روضہ امام رضا کے نقش سے آراستہ کیا گیا ہے۔ الوداعی تقریبات کے اختتام پر 9 جولائی کو سابق سپریم لیڈر کو ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ امام احمد رضا میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا، اور ایران اپنے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات اور تدفین کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے انتظامات کر رہا ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے ایرانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ملک کی سرحدوں پر پہرا سخت کر دیا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبرسا ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بریگیڈیئر جنرل محمد اکرام نیا نے سیکورٹی کے حوالے سے بتایا کہ مختلف ممالک سے آنے والے اعلیٰ حکام، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی آمد کو محفوظ بنانے کے لیے ایرانی فورسز کی نفری بڑھا دی گئی ہے، اور مزید کہا گیا کہ زمینی، بحری اور فضائی افواج نے ملک کی سرحدوں پر سیکورٹی بڑھا دی ہے تاکہ ہر طرح سے حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، اور ایران کی فضائی دفاعی فورس فضائی حدود کی دن رات کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کا یہ سلسلہ 6 دنوں تک جاری رہے گا، جو ایران اور پڑوسی ملک عراق کے 5 مختلف شہروں میں منعقد کیا جائے گا، اور یہ رسومات ہفتے کے دن سے شروع ہوں گی۔ تہران کے بڑے مسلح کمپلیکس پہ ان کا جسد خاکی رکھا جائے گا، اور پیر کے دن تہران کی سڑکوں سے جنازے کو جلوس کی صورت میں گزارا جائے گا۔ اس کے بعد 7 جولائی کو ان کے جسد خاکی کو مقدس شہر قم لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں سے عراق کے شہروں نجف اور کربلا منتقل کیا جائے گا۔ ان تمام شہروں میں رسومات کی ادائیگی کے بعد 9 جولائی کو انہیں تدفین کے لیے دوبارہ ایران میں ان کے آبائی شہر مشہد لایا جائے گا۔ حکام کا اندازہ ہے کہ ان آخری رسومات میں ملک اور دنیا بھر سے تقریباً 15 سے 20 ملین یعنی 1.5 سے 2 کروڑ سوگوار شرکت کریں گے، جس کی وجہ سے ایرانی پولیس کو انتہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس موقع پر دنیا کے 30 سے زیادہ ممالک بشمول روس، چین، پاکستان، بھارت، جارجیا، کیوبا کے بڑے رہنما، 90 ممالک کے مذہبی پیشوا شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو ختم کرانے کے لیے سب سے آگے بڑھ کر کوششیں کی، انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ اس جنازے میں شرکت کے لیے خود ایران جائیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی ہے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔